بہار میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے عمل نے لاکھوں ووٹروں کے حقوق کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے تازہ فیصلے سے ECI یعنی الیکشن کمیشن کی ہٹ دھرمی کو توڑتے ہوئے ووٹر لسٹ میں شمولیت کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی طور پر قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ ECI کی مسلسل ضد اور غیر ضروری سختی کے خلاف ایک تعزیانہ ہے، جس نے SIR کے نام پر 65 لاکھ ووٹروں کے نام خارج کر دیے تھے، جن میں زیادہ تر غریب، مہاجر، مزدور اور اقلیتیں شامل ہیں۔ اس تنازع کا آغاز جولائی 2025 میں ہوا۔ ECI نے جب بہار اسمبلی انتخابات سے قبل SIR کا عمل شروع کیا، جس کا مقصد ووٹر لسٹوں سے نقل غیر اہل یا فوت شدہ ووٹروں کے نام ہٹانا تھا۔ تاہم اس عمل نے سیاسی جماعتوں اور شہری تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کو دعوت دی، کیونکہ لاکھوں اہل ووٹروں کے نام بغیر مناسب نوٹس یا ثبوت کے خارج کر دیے گئے۔ اپوزیشن جماعتوں بشمول راشٹریہ جنتا دل، کانگریس اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM نے الزام لگایا کہ یہ عمل ایک چھپے ہوئے قومی شہری NRC رجسٹر کی طرح ہے، جو پسماندہ طبقات کے انتخابی عمل سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ پہلی سماعت میں 10 جولائی 2025 کو سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ وہ ECI ووٹر شناختی کارڈ، راشن کارڈ اور آدھار کارڈ کو شناخت کے لیے قبول کرے تاکہ اہل ووٹروں کو غیر ضروری پریشانی سے بچایا جا سکے۔ عدالت نے واضح کیا کہ چونکہ یہ دستاویزات سرکاری ہیں، ان کا استعمال SIR کو زیادہ شامل کرنے والا بنائے گا۔ تاہم ECI نے اس مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ آدھار شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس ہٹ دھرمی نے عدالت اور اپوزیشن کی تشویش کو مزید بڑھا دیا۔ دوسری سماعت میں ECI نے اپنی ضد جاری رکھی اور کہا کہ صرف مخصوص 11 دستاویزات ہی قابل قبول ہیں اور آدھار کو الگ سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقف نے عدالت کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید ECI جان بوجھ کر عمل کو پیچیدہ بنا رہا ہے، جو غریب اور ناخواندہ ووٹروں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن رہا تھا۔ عدالت نے ECI سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، لیکن ECI نے پھر بھی ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیا، جس سے لگتا تھا کہ وہ اپنی خود مختاری کو غیر ضروری طور پر مسلط کر رہا ہے۔ تیسری سماعت میں ECI نے اپنا موقف دہرایا کہ آدھار شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے اس ضد پر سخت تنقید کی اور ECI سے کہا کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ SIR کا عمل شفاف اور شامل کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اہل ووٹروں کو خارج کرنے کا ذریعہ۔ ECI کی مسلسل ہٹ دھرمی نے عدالت کے صبر کو مزید آزمایا۔ بالآخر چوتھی سماعت میں 22 اگست 2025 کو جسٹس سوریہ کانت اور جوئے مالیہ باگچی کی بینچ نے ECI کی ہٹ دھرمی کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ عدالت نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ ECI کو آدھار کارڈ کو لازمی طور پر قبول کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ اکیلے پیش کیا جائے یا دیگر دستاویزات کے ساتھ۔ عدالت نے حکم دیا کہ جن 65 لاکھ ووٹروں کے نام خارج کیے گئے ہیں، وہ 1 ستمبر 2025 تک آن لائن یا آف لائن درخواست دے کر اپنے نام دوبارہ شامل کروا سکتے ہیں، اور ECI کو ان درخواستوں کو فوری عمل میں لانا ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ
کہ خارج شدہ ووٹروں کی فہرست وجوہات سمیت بوتھ وائز اور سرچیبل فارمیٹ میں 48 گھنٹوں کے اندر شائع کی جائے تاکہ شفافیت یقینی ہو۔ یہ فیصلہ ECI کے لیے ایک سخت سبق ہے جس نے اپنی خود مختاری کے نام پر جمہوری اصولوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے واضح کیا کہ SIR کا مقصد ووٹر لسٹوں کی درستگی ہونا چاہیے، نہ کہ اہل ووٹروں کو محروم کرنا۔ ECI کے ہٹ دھرمی نے نہ صرف لاکھوں ووٹروں کے حقوق کو خطرے میں ڈالا بلکہ اس کی اپنی ساکھ کو بھی داغدار کیا۔ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو بھی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنے بوتھ لیول ایجنٹس کے ذریعے ووٹروں کی مدد میں ناکام رہی ہیں اور ان سے کہا کہ وہ فعال کردار ادا کریں۔ ECI کی اس ناکامی کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے جو آدھار کارڈ کے نظام کی نگرانی کرتی ہے۔ اپوزیشن نے BJP کی قیادت والی حکومت پر الزام لگایا کہ SIR کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اگر آدھار کارڈز آبادی سے زیادہ جاری ہوئے ہیں تو یہ مرکزی حکومت کی اپنی ناکامی ہے جسے UIDAI کے ذریعے درست کیا جانا چاہیے تھا۔ BJP کے یہ دعوے کہ بنگلہ دیشی اور روہنگیا دراندازوں کی وجہ سے ووٹر لسٹوں میں مسائل ہیں خود ان کی 11 سالہ حکمرانی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر سرحدیں غیر محفوظ ہیں تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہیں۔ بہار کے انتخابات کا SIR سے قبل عمل ایک خطرناک نذیر بن سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اسے شفاف اور شامل کرنے والا بنانے کی راہ ہموار کی ہے۔ یہ فیصلہ لاکھوں ووٹروں کے لیے ایک بڑی فتح ہے جو اب اپنے آدھار کارڈ کے ذریعے ووٹنگ کے حق کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ECI کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جمہوری عمل میں کوئی اہل ووٹر پیچھے نہ رہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف بہار بلکہ پورے بھارت کے لیے ایک مثال ہے کہ جمہوریت کی حفاظت سب سے مقدم ہے اور الیکشن کمیشن اپنی خود مختاری کے نام پر کسی پارٹی کے ساتھ مل کر ووٹروں کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبر تجزیہ۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہاں، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنے کی زحمت گوارا کریں، نوازش ہوگی، اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تو اور مہربانی۔